مجھے کچھ نہیں پتا. عمران خان کے بارے میں پتا ہے اور کسی کا نام لیں گے مجھے کسی کا نہیں پتا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, دیکھیں یہ جو بچے آ جاتے ہیں نا اونلی بیکاز دے آر بچاز, آئی تھنک ان کو تھوڑا سا رہنے دیں. ایون بے نظیر, دیکھو بے نظیر واز اے سمپتھی ووٹ اس کو ملے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا بتائیں, ایک چیز بتا دیں کیا کیا. وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان ہم نے دی. او فار گاڈ سیک, اس کے سب کے پتہ کیا کہانی ہے, روٹی کیا ملی تو مکان کیا ملا تو قبر ملی, اور روٹی کیا ملا کفن, یہ ساری چیزیں. ایک وقت آ گیا کہ ہمیں تھوڑا صاف ستھرا, ایک آدمی اگر ہمیں صاف چیز کرنے کو کہہ رہا ہے اور ہمارے قرضے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے خیال میں کیوں میں لوگوں کے ہاتھ, میں اب اپنے سے ہمیشہ ہر چیز کو ریلیٹ کر رہی ہوں, یہ بے غیرتی کی نشانی ہوتی ہے جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. پاکستانی پالیٹکس پر کچھ نظر رکھتی ہیں آپ؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, زیرو. میں نے قاضی, ایک منٹ, قاضی حسین احمد کا میں نے انٹرویو لیا ہوا. قاضی حسین, ہی واز دی اونلی پرسن. یہ آئے گا. ہاں, اور بڑا لطیفہ سنا ہوں اس کے بارے میں. میں سمجھتی تھی کہ ان کو انگلش نہیں آتی. بڑی مشکل سے میں نے پورا اردو میں کیا, میری اردو اچھی خاصی پیدل ہے, پوری آڈیو ریکارڈنگ اردو میں کی اور اس کے بعد پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں. فل پیج دا نیوز کے لیے وہ پرنٹ ہوا, اور بعد میں پتا چلا وہ تو فلوئنٹ ہے انگلش میں. اچھا بابا. اچھا, میں آپ کے سامنے اگر 5-6 پالیٹیشین کا نام لو اور آپ ان کو ایک ورڈ دے دیں. اوہو, ورڈ تو تب انفارمڈ ہوتا ہے نا, مجھے کچھ نہیں پتا. عمران خان کے بارے میں پتا ہے اور کسی کا نام لیں گے مجھے کسی کا نہیں پتا. عمران خان کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں نہیں پتا. ہاں آف کورس, یس, ٹھیک ہے. مریم نواز اس لیول پہ ٹھیک ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, دیکھیں یہ جو بچے آ جاتے ہیں نا اونلی بیکاز دے آر بچاز, آئی تھنک ان کو تھوڑا سا رہنے دیں. ایون بے نظیر, دیکھو بے نظیر واز اے سمپتھی ووٹ اس کو ملے ہیں, سمپتھی ووٹ ملے ہیں. بھٹو واز دا ون, ٹھیک ہے, بھٹو میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے نا, بھٹو کو بھی دیکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک سمپتھی ووٹ پہ بہت کچھ تباہیاں ہوئی ہیں اس ملک میں, ہر جگہ ہوئی ہیں, بہت ملکوں میں ایسا ہوا ہے. بہت کم ہوتے ہیں وہ لوگ. بے نظیر واز اے ویری گڈ ڈاٹر, کہ بھائی اس نے باپ کی چیز نبھائی, اور جو بہن بھائیوں نے نہیں کر سکے, چلا سکے, اس نے وہ. نو, دے آر نن آف دیم. آئی ایم سوری, میں بہت اوپن ہوں, اس لیے میں پالیٹکس میں کی بات نہیں کرتی, because I'm very open. بولنی چاہیے جو بھی بات. پیپلز پارٹی نے کیا کیا بتائیں, ایک چیز بتا دیں کیا کیا. وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان ہم نے دی. او فار گاڈ سیک, اس کے سب کے پتہ کیا کہانی ہے, روٹی کیا ملی تو مکان کیا ملا تو قبر ملی, اور روٹی کیا ملا کفن, یہ ساری چیزیں, گولی ملی, اور آل دیٹ ربش. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کیپیبلٹیز کی بات ہے. بھٹو واز اے ویری گڈ پولیٹیشین ٹل تکبر اس کے اندر آ گیا. یہ جو تکبر ہے نا, یہ اگر سوسائٹی میں آئے یا لیڈر میں آئے, یہ تباہی کر دیتا ہے. کل ہی میں نے بلاگ اپلوڈ کیا اسی چیز کے اوپر کہ وی لاسٹ ایسٹ پاکستان بیکاز آف دس بیڈ پولیٹیشینس. بیڈ اس وقت کا جو جنرل تھا ہمارا, یا واز بیڈ, تباہی کر دی اس نے. جب غلط لیڈر کو ہم اوپر آنے دیتے ہیں تو پھر آپ اپنا ضمیر, اس وقت جو ایک پلیٹ چاول کھا کے آپ نے کسی کو ووٹ دے دیا نا, پھر وہ پلیٹ چاول آپ کو کتنی مہنگی پڑے گی, وہ آپ کی نسلیں جانیں گی. جو ہم نے ملک پورا لوز کیا, wasn't easy. اینڈ وہ پینفل رات مجھے یاد ہے. I was in the school and I remember the night of December 16th. یہ والا بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو بچوں والا حادثہ ہوا 16 دسمبر کا, اس کے بھی پیچھے کتنی باتیں ہیں. یہ ٹیررسٹ کتنی دفعہ اپنا منہ دکھاتے رہے ہیں, جسٹ بیکاز وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور کسی کو قتل کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. جیسے میرے ساتھ جو لوگ ہیں جی, شریعہ کا نام لے لیا تو وہ جو مرضی کرتے رہے تو جی ٹھیک ہے. واٹ ربش. ایک چیز غلط ہے, وہ غلط ہے. اوکے, لاسٹ کوسچن, عمران خان سے کچھ امید ہے آپ؟ ڈیفینیٹلی. ایک وقت آ گیا کہ ہمیں تھوڑا صاف ستھرا, ایک آدمی اگر ہمیں صاف چیز کرنے کو کہہ رہا ہے اور ہمارے قرضے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے خیال میں کیوں میں لوگوں کے ہاتھ, میں اب اپنے سے ہمیشہ ہر چیز کو ریلیٹ کر رہی ہوں, یہ بے غیرتی کی نشانی ہوتی ہے جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو.
اگر اس ملک میں قرضہ اتنا زیادہ لیا جبکہ ہمارے اتنے ریسورسز ہیں، اس ملک میں کس چیز کی کمی آپ بتائیں؟ جتنے ہمارے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ 15 to 35 ایئر اولڈ لوگ ہیں، اب نکمے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیگرز بول لے کے بیٹھیں گے تو بغیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آدمی غیرت مند ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم غیرت مند رہیں اور ہم اپنے قرضے اتاریں اور اپنا کام کریں. تھوڑا سا ہمیں بیلٹ کسنی پڑے گی، اس کا جذبہ سچا ہے اور ہمیں سچا ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، آپ وومن امپاورمنٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ اصل میں ہے کیا؟ آئی تھنک وومن کو امپاورمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو صرف محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی طاقتور ہے. بھائی وہ ایک انسان کو جنم دے سکتی ہے، اس کو پرورش کر سکتی ہے، اس کو کیا سے کیا بنا سکتی ہے. نیو بورن بیبی کو دیکھا ہے اس کتنا ہیلپ لیس ہوتا ہے اور اس کے بغیر وہ وہاں سے ادھر تک نہیں پہنچ سکتا. تو کیا امپاورمنٹ بھائی، وہ تو بڑی پاورفل چیز ہے. جتنا وہ پین برداشت کر سکتی ہے، جتنی وہ چیلنجز برداشت کر سکتی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کوئی ایسا ہے. She should just feel her own power. That's all. It's all within her. And that's what has to just come out. You don't have to empower her. She should just become aware of how powerful she is. Women empowerment کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے لیگل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. ہمارا لیگل سسٹم جب نان ایگزسٹنٹ ہے تو عورت سب سے زیادہ پس رہی ہے اس میں بیکاز آف ہر فزیکل انیبلٹی. آدمی اپنی وہ ڈنڈا والی چیز وہ استعمال کر رہا ہے جو ناجائز ہے، جو اللیگل ہے. وہ عورت کو سمجھنا ہے کہ اس سے کس طرح نپٹا جائے. لیکن اگر وہ ڈٹ جائے، ایک چیز عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. مت ڈرے جان کی. مجھے بڑی دھمکیاں ملی اور جب دھمکی ملی نا تو میں نے بھی ان کو دھمکی دی. میں نے کہا بچو میں اکیلے نہیں اوپر جاؤں گی، تم سب کو لے کے جاؤں گی. تو یہ خوش فہمی میں مت رہنا کہ جی ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. میں نے کہا بچو ادھر بھی بہت کچھ آتا ہے اس کو. واٹ ربش، ہاؤ کین اینی ون تھریٹن یو؟ نو، آپ نے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، لیکن سمجھداری کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ نہیں، عقل مندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ. امپاورڈ ہیں، امپاورڈ ہو سکتی ہیں اور رہ سکتی ہیں. لیکن اس وقت ہمارا لیگل سسٹم بہت پتھیٹک ہے which support is needed very much. That's why basically I came out کہ کہیں کوئی اپنی جگہ پہ کچھ کرے، کچھ سٹیپس لے. مشرف نے کیا کہ خلا ایک عورت اگر لیتی ہے، ایک زمانے میں ایک عورت کو 22 سال لگے تھے خلا ملنے کے لیے. میں ایک بہت ویل ٹو ڈو فیملی کی لڑکی کو جانتی ہوں جس کو 7 سال لگے تھے ڈیورس لینے میں. مشرف نے کیا کہ آپ خلا لے رہے ہو تو 6 مہینے میں آپ کو مل سکتا ہے. اچھا، یہ میرے ریسرچر کا ایک کویسچن ہے، جی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی. وہ کہتے ہیں آپ کو کون سی بیٹی پیاری لگتی ہیں؟ مجھے ساری پیاری لگتی ہے. میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا، میں نے کہا یہی جواب آئے گا. مجھے کسی نہ کسی کی طرح ہر بچہ یونیک ہوتا اور اس کی اپنی جگہ ہے. وہ والی جگہ کوئی اور بیٹی نہیں لے سکتی. اس کی ہر بیٹی کی اپنی جگہ. میں جیسے کہتی تھی کہ میری سب سے بڑی بیٹی وہ سب سے بڑی بیٹی ہے اس لیے بہت پیاری ہے، دوسری درمیانی ہے اس لیے بہت پیاری ہے، اور تیسری سب سے چھوٹی ہے اس لیے بہت پیاری ہے. لیکن I have great respect and great regard for each of my daughters. اب وہ میری فرینڈز بھی ہیں، میری مینٹورز بھی ہیں، میری سپورٹ بھی ہیں، میری طاقت بھی ہیں.